السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر فیضی ٹی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ دیکھیے 4-5 دن پہلے جو کچھ بھی ہوا، گجرات کی ایک خاتون نام عائشہ، انہوں نے جس طریقے سے سوسائڈ کیا اور سوسائڈ سے پہلے باضابطے ویڈیو بھی انہوں نے بنایا، اس کے بعد انہوں نے آتم ہتیا کی، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ ہم آپ کو چاہیے کہ اس تعلق سے اپنے طور پہ کوئی رائے اختیار نہ کریں، ان کی غلطی تھی، نہیں ان کی غلطی تھی، نہیں ان کی بھی نہیں، ان کی بھی نہیں، ان کی غلطی تھی، نہیں ہم سب کی غلطی تھی، نہیں سماج معاشرے کی غلطی تھی۔ تو اس طریقے سے ہم آپ اپنے رائے کا اظہار بالکل بھی نہ کریں، بلکہ کورٹ ہے، عدالت ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، ان کو اپنا کام ہم کرنے دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو مرنا ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 کے اندر، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57، تینوں آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی سورہ آل عمران میں، سورہ عنکبوت میں، سورہ انبیاء میں، کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میت، یعنی آپ بھی گزرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ لوگ دنیا میں سب کو موت آنی ہی ہے۔ معلوم یہ ہو گیا، 4 آیت آپ نے سنا کہ دنیا کے اندر ہر ایک شخص کو مرنا ہی ہے، لیکن خود سے مرنے کی طرف بڑھنا ہے، خود اپنے آپ کو مار لینا ہے، خود سوسائڈ کر لینا ہے، خود آتم ہتیا کر لینا ہے، خودکشی کر لینی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کا آرڈر جب آئے گا، اللہ کا جب حکم آئے گا، تبھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ انسان کو اپنی طرف سے موت کی طرف، ہلاکت کی طرف قدم بالکل بھی نہیں بڑھانا ہے ناظرین کرام، بلکہ اللہ کا حکم کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ کے حکم سے پہلے ہر ایک انسان کو ہرگز، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کتنے بھی ٹینشن میں آ جائے، کتنے بھی فرسٹریشن میں آ جائیں، کتنے بھی سچویشن میں آ جائیں، کتنے بھی مشکل میں آ جائیں، کتنے بھی دکھ تکلیف میں گھر جائیں، پوری دنیا کے غم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ جائیں، پھر بھی سوسائڈ یا آتم ہتیا یا خودکشی کسی کے لیے بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ایک بہن، ایک مسلم خاتون، انہوں نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا۔ یقیناً یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت غلط بات ہے، بہت ہی بری چیز ہے۔ میری بہن، آپ کو معلوم ہونے چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعلق سے منع فرمایا، سزا سنائی۔ خواتین اسلام، آپ سے گزارش ہے، مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ گزارش ہے، التماس ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنا رول ماڈل بنائیے فرعون کی بیوی آسیہ کو، کہ ان کے شوہر نے کتنا تکلیفیں دی، کتنا مارا پیٹا ستایا، طرح طرح کے عذاب اور پنشمنٹ، سزائیں انہیں دنیا کے اندر دیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے دوسروں سے، لوگوں سے شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ سے دعا کی، روئی، گڑ گڑائی، رب سے یہی مانگتی رہی کہ اے پروردگار تو اپنے یہاں میرے لیے ایک گھر بنا دے، اے اللہ جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ان خواتین کو آپ اپنا رول ماڈل بنائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل بنائیے، ان کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ، طور طریقہ سیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہی نہیں ہوتی تھیں، بس کھجور اور پانی پی کے مہینوں تک ہم ایسے ہی دن گزار دیتے تھے، لیکن کبھی بھی استغفر اللہ ان لوگوں نے کوئی غلط حرکت یا غلط شکایتیں ادھر ادھر نہیں کیا، صبر کیا۔ چنانچہ آپ بھی صبر کیجئے، صبر کا بدلہ جنت ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کا بدلہ کچھ عمدہ چیز ہے، بہت گراں قدر چیز ہے، لہذا صبر کیجئے۔ دنیا کے اندر چاہے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، چاہے باپ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، چاہے اپنے اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آئے،
چاہے پڑوسی کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، چاہے ٹیچر کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، یا اپنے باس کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، یا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں، وہاں کے مالک کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، تو خبردار کبھی آپ سوسائڈ کی طرف بالکل بھی قدم مت بڑھائیے۔ سوسائڈ، خودکشی کے بارے میں، آتم ہتیا کے بارے میں بالکل بھی سوچیے بھی مت، کیونکہ یہ چیز مکمل طور پر حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی صورت میں سوسائڈ اور خودکشی اور آتم ہتیا کی اجازت بالکل بھی کبھی بھی نہیں دیا ہے۔ دلیل سنیے، آپ اٹھائیے سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 29 اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو نہ مار لو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العالمین تم پر بہت مہربان ہے۔ تو سورۃ النساء آیت نمبر 29 کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مارنا غلط ہے، اپنے آپ کو مارنا حرام ہے، اپنے آپ کو مار لینا کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا بڑا جرم ہے اور سنگین جرم ہے۔ آئیے حدیث کے حوالے سے آپ اٹھائیے صحیح بخاری شریف کتاب الطب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، سنن ابو داؤد کتاب الطب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، سنن ترمذی شریف ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت، سنن نسائی شریف کتاب الجنائز کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے علاوہ سنن دارمی کتاب الدیات کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ اس روایت کو سننے سے پہلے ایک بات کہ بہت عجیب بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے کہ لوگ علم نہ ہونے کی بنیاد پہ بھی بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں، بہت سارے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ عائشہ نام کی اس خاتون نے جو سوسائڈ کی آتم ہتیا کر لیا، خودکشی کر لیا، چنانچہ ان کی غلطی تھی نہیں، ان کے ابو کی غلطی تھی نہیں، ان کے ہسبینڈ کی غلطی تھی نہیں، سماج کی غلطی تھی نہیں، سوسائٹی کی غلطی تھی نہیں۔ تو اس طریقے سے کمنٹس ہرگز نہ کیجیے، جب تک جانکاری نہ ہو تب تک منہ مت کھولیے، جب تک آپ کو نالج نہ ہو تب تک ایک ورڈ بھی آپ کو بولنے کا ادھیکار بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے واقفیت کا اظہار بالکل بھی مت کیجیے، جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اس کے بارے میں آپ بالکل مت بولیے، مت لکھیے، چنانچہ اس تعلق سے اپنے رائے اور خیال کا اظہار بالکل بھی مت کیجیے۔ علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے، علم کی بنیاد پہ، علم کی روشنی میں چند باتیں اگر آپ بولنا چاہیں تو بولیں، جیسا کہ میں ابھی کر رہا ہوں۔ علم حاصل کر علم کی بنیاد پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر غلط بول رہا ہوں، غلط چیز ہے تو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتانا، انشاءاللہ میں اپنی بھی اصلاح ضرور انشاءاللہ کروں گا۔ چنانچہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنیے، ہر ایک مرد، خاتون، چھوٹے بڑے بوڑھے، ہر ایک انسان دھیان سے سنیے اس روایت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا لے، خودکشی کرے، پہاڑ سے اوپر یعنی اونچی جگہ سے گر کے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے، خودکشی کرے، سوسائڈ کرے، تو جہنم کے اندر بھی ایسا ہی عذاب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا رہے گا، ہمیشہ دیتا رہے گا، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ وہ پڑا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان چاہے مرد ہو یا خواتین زہر پی کر سوسائڈ کرے، زہر پی کر خودکشی کرے، زہر پی کر سوسائڈ اور آتم ہتیا کرے، تو یہی عذاب ان کو جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ وہ زہر پیے گا، اور یہی عذاب مسلسل لگاتار کنٹینیو انہیں دیا جاتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جس نے کسی دھاردار چیز کے ذریعے سے، کسی لوہا، چاہے چاقو ہو، چھری ہو، تلوار ہو، بلیڈ ہو، یا کوئی بھی تیز کاٹنے والی آری وغیرہ کچھ بھی ہو، اس چیز کے ذریعے سے اپنے گلا کو، گردن کو قطر لیا یا پیٹ کو پھاڑ لیا، تو جہنم کے اندر بھی ان کے ہاتھ میں وہی چیز ہوں گی، وہی آلہ ہوگا، وہی چیز ہوں گی، اور اسی چیز کے ذریعے اپنے پیٹ میں بار بار مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، یعنی خود اپنے آپ کو ہی وہ عذاب دے گا، سزا دے گا۔
پنشمنٹ دے گا۔ استغفر اللہ، کتنی بری چیز ہے ناظرین کرام، اتنی بری چیز ہے کہ اس کے تعلق سے بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بس یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر بیان فرمایا، بہت ہی یہ بری چیز ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہر ایک مرد و خاتون، امیر غریب، کالے گورے، ہر ایک انسان کو ضرور بچنا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا ناظرین کرام، چاہے آپ کسی ایگزام میں فیل ہو جائیے، خبردار کبھی سوسائڈ کرنے کی طرف قدم بالکل نہ بڑھانا۔ چاہے گھر کے اندر آپ کو کوئی ستائے، خبردار کبھی آپ سوسائڈ کی طرف قدم نہ بڑھانا۔ چاہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو ستائے، خبردار آپ کبھی سوسائڈ کی طرف قدم مت بڑھانا۔ چاہے آپ کی بیوی آپ کو ستائے، خبردار کبھی آپ سوسائڈ کرنے کی سوچنا بھی مت۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے استاد یا اساتذہ آپ کو ستائے، مارے پیٹے، تو آپ غصے میں آ کے کبھی سوسائڈ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ آپ کے ایگزام میں کم نمبر آئے تو کبھی بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرنا۔ آپ کے ساس سسر آپ کو ستائے تو کبھی بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرنا۔ آپ کے ماں باپ آپ کو ذرا ڈانٹے یا مارے تو کبھی بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کے پڑوسی آپ کو ستائے یا کچھ غلط شبد بولے تو کبھی بھی سوسائڈ کرنے کی کوشش بالکل بھی نہ کرنا۔ الغرض دنیا کی سارے غم، تکلیف، پریشانی آپ کے اوپر غم بن کے ٹوٹ جائے، مصیبت بن کے ٹوٹ جائے، پھر بھی آپ کو سوسائڈ کرنے کا ادھکار رب العالمین نے بالکل بھی نہیں دیا ہے، بالکل بھی نہیں دیا ہے۔ یہ غلط کام تھا اور ابھی بھی غلط کام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ غلط کام ہی رہے گا۔ سوسائڈ کوئی بھی انسان کتنی بھی مصیبت آ جائے ہرگز نہیں کر سکتا، چاہے مرد ہوں یا پھر عورتیں ہوں۔ چنانچہ خودکشی، سوسائڈ اور آتم ہتیا کتنی بری چیز ہے، آپ خود اندازہ لگائیے۔ صحیح بخاری شریف کتاب و احادیث الانبیاء کے اندر حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا جن کو چوٹ پہنچی، بہت زیادہ زخم پہنچا، چنانچہ درد کی تاب نہیں لا سکا، درد کو برداشت نہیں کر سکا، چھری اٹھائی، اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، چھری اٹھا کر کے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، خون بہنے لگا، خون بہا، اتنا بہا کہ وہ انسان گزر گیا، مر گیا، انتقال کر گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بادرنِ عبدی بنفسہ، کہ میرے اس بندے نے مجھ سے ملاقات میں جلد بازی کی، حرمت علیہ الجنہ، میں نے ان پر جنت کو حرام کر دیا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ انسان تکلیف کو برداشت کر لیتا، صبر کر لیتا اور اللہ رب العالمین پر توکل کرتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا، صبر سے کام لیتا، انہوں نے جلد بازی کی اور اپنے آپ کو مار لیا، خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، ہاتھ کاٹ لیا، جس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرما دیا حرمت علیہ الجنہ، میں نے ان پر جنت کو حرام کر دیا۔